میرے لیے پیار محبت کی باتیں دنیا کی سب سے بیکار باتیں ہوا کرتی تھیں۔ میں کسی بھی لڑکی کے ساتھ تعلق کو ضرورت کی حد تک قائم رکھتا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ مجھے کبھی کسی سے محبت نہیں ہوگی اور نہ ہی مجھ سے کبھی کوئی محبت کر سکتا ہے، کیونکہ میں کافی زیادہ بگڑا ہوا لڑکا تھا۔ میرے بہت سی لڑکیوں کے ساتھ ریلیشن تھے، لیکن خدا کی قدرت دیکھو، ایک انتہائی اور پاک کردار لڑکی کو مجھ سے محبت ہو گئی۔ وہ لڑکی اتنی اچھی تھی کہ آخرکار میں بھی اس کی محبت میں مبتلا ہو گیا۔ اس با کردار لڑکی کا رابطہ مجھ سے اس کی کزنوں کی وجہ سے ہوا تھا۔ اسے مجھ سے کچھ پوچھنا تھا، جس کی وجہ سے اس نے مجھے میسج کیا۔ ہم باتیں کرتے چلے گئے اور ہماری باتیں لمبی ہوتی گئیں اور پھر ہم دونوں بہت اچھے دوست بن گئے۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے ہر بات شیئر کرنے لگے۔ وہ لڑکی اتنی اچھی تھی کہ میں اس لڑکی سے کوئی غلط بات کر ہی نہیں پایا۔ اس دوران میرے گھر والوں نے رشتہ پکا کر دیا۔ تب تک اس لڑکی کو مجھ سے محبت ہو گئی تھی، مگر میں یہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ اس لڑکی کی زندگی میری وجہ سے خراب ہو۔ اس لیے میں نے اسے فورس کیا کہ وہ بھی کسی اور سے شادی کر کے اپنا گھر بسا لے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا رشتہ بھی پکا ہو گیا۔ جیسے ہی مجھے پتا چلا تو میں نے اس سے بات کرنا بند کر دیا اور اسے کہا کہ اب ہمارا ایسے بات کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ اب تم کسی اور کی امانت ہو، تو اس لیے تم مجھے چھوڑ کر اس سے بات کیا کرو۔ 1 سال بعد اس کا میسج آیا تو مجھے پتا چلا کہ اس کا رشتہ جس لڑکے سے ہوا تھا، اس لڑکے کا ایک حادثے میں موت ہو گئی تھی۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے اسے بتا دیا کہ میری بھی شادی نہیں ہوئی، بلکہ میرا رشتہ ٹوٹ گیا تھا۔ میری یہ بات سن کر وہ بہت خوش ہوئی اور اس نے سیدھا مجھے شادی کے لیے پرپوز کر دیا۔ میں نے اس کو انکار کر دیا کیونکہ میں خود اس کے قابل نہیں سمجھتا تھا، لیکن اس نے کہا کہ میں آپ کو اتنی محبت دوں گی کہ آپ کو محبت پر ایسا یقین ہو جائے گا کہ آپ باقی سب لڑکیوں کو بھول جائیں گے۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے اسے ہاں کر میرے ہاں کرنے پر اس نے اپنی بہن کو میرے بارے میں بتایا۔ اس کی بہن نے جب اپنے گھر میں بات کی تو اس کے والدین نے صاف صاف انکار کر دیا، کیونکہ میں ان کے مقابلے میں ایک غریب گھر کا لڑکا تھا۔ پھر اس کے گھر والوں نے اس کا کالج جانا بند کر دیا۔ اس کی زندگی کافی مشکل ہو گئی تھی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ تم اپنے گھر والوں کی بات مان کر مجھے چھوڑ دو، لیکن اس نے مجھے جواب دیا کہ میں تم سے بے پناہ محبت کرتی ہوں اور اپنی زندگی کی آخری سانس تک تم ہی سے محبت کرتی رہوں گی۔ اگر کوئی مجھے جان سے بھی مار دے تب بھی میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ گھر میں قید رہتے رہتے وہ اتنا بیمار ہو گئی کہ اسپتال پہنچ گئی۔ اس کی بہن نے مجھے کال کی اور اس نے مجھے کہا کہ اس کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ یہ تم سے بے حد محبت کرتی ہے اور بار بار تمہارا نام پکارے جا رہی ہے۔ میں نے اس دن خود سے وعدہ کیا کہ میں اسے پانے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا۔ پھر وہ ٹھیک ہونے کے بعد گھر واپسی آئی تو اس کے گھر والوں نے اسے کالج جانے کی دوبارہ اجازت دے دی۔ اس کی زندگی پھر سے نارمل ہونے لگی اور میں نے تب فیصلہ کر لیا کہ میں باہر ملک چلا جاتا ہوں، شاید تب اس کے گھر والے مان جائیں۔ اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود میں باہر کے ملک آ گیا۔ یہاں آنے کے 1 سال بعد میں نے پھر اس کے ہاں رشتہ بھیج دیا، اور اس بار بھی اس کے گھر والوں نے صاف صاف انکار کر دیا اور اس لڑکی کو اتنا مارا کہ اس کا بازو ٹوٹ گیا۔
ٹوٹے ہوئے بازو کے ساتھ ہی اسے کمرے میں قید کر دیا۔ وہ درد کے مارے روتی تڑپتی رہی، مگر کئی مہینوں تک اس کا علاج کسی نے نہیں کروایا۔ اس کی بہن جو اس کا ساتھ دے رہی تھی وہ بھی اس کی مدد نہ کر پائی، اور وہ اتنا درد اور تکلیف برداشت کرنے کے بعد بھی اپنے گھر والوں سے کہتی رہی کہ آپ لوگ مجھے جان سے بھی مار دیں گے تو میں تب بھی اس کی ہی رہوں گی۔ میں پرائے ملک دن رات محنت کرتا رہا کہ میں اتنا قابل بن سکوں، مجھے اس کے گھر والے اپنانے کے لیے تیار ہو جائیں، اور ادھر اس کے گھر والوں نے اسے گھر سے نکال دیا۔ اس کے گھر والوں نے مجھے اور میرے گھر والوں کو دھمکی دی کہ اگر میں نے اس سے شادی کی یا اس کی مدد کرنے کی کوشش کی تو وہ لوگ مجھے اور میرے گھر والوں کو جان سے مار دیں گے۔ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، مگر مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ میرے گھر والوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ وہ اب اپنے شادی شدہ بہن کے گھر بیٹھی ہے، میرا بے صبری سے انتظار کر رہی ہے، اور میں یہاں اس سوچ میں مبتلا ہوں کہ میں آخر کیا کروں۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر میں اپنے گھر والوں کی جان کیسے مشکل میں ڈال دوں۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ اگر اس کے گھر والوں نے اسے گھر سے نکال دیا ہے تو اب ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ میرا سوال ہے کہ محبت کرنے والوں کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا جاتا ہے؟ آخر کیوں محبت کرنے والوں کو رسوا کیا جاتا ہے؟ کیوں محبت کرنے والوں کو ذلیل کیا جاتا ہے؟ آخر کیوں اپنے ہی گھر والے دشمن بن جاتے ہیں؟